बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। सदर रियासत का एक इंतहाई अहम सतून होता है। सदर रियासत का एक इंतहाई अहम मनसबदार होता है। सदर रियासत का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका नुमाइंदा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्तीफ़ा किसकी ख्वाहिश है और किसकी खबर है, इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे, ये एक सहाफ़ी की खबर है। और अगर सहाफ़ी बगैर काउंटर चेक के, बगैर वेरीफाई किए एक खबर को शाया कर दे, उसको पब्लिक कर दे, तो पीका एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीका एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी को अमल में लाना चाहिए। देखें, एक सहाफ़ी का काम है काउंटर चेक के जरिए, वेरिफिकेशन के जरिए एक खबर की ऑथेंटिसिटी को पब्लिक करे। उस खबर को वेरीफाई करना है तो उसको काउंटर चेक करके वेरीफाई करे। लेकिन सर, सोशल मीडिया जो फेक प्रोपेगेंडे का टूल है, जिसको फेक प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी की भी पगड़ी उछालनी हो, किसी के ऊपर भी घटिया झूठे इल्जामात लगाने हो तो सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। और ये खबर जो चलाई गई नवाज शरीफ साहब के हवाले से, इमरान खान नवाज शरीफ के सबसे बड़े सियासी हरीफ हैं। और आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जब बनी गाला गए थे इमरान खान से मुलाकात करने, उस वक्त वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुआ करते थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत एटीट्यूड के साथ नवाज शरीफ से बात की और नवाज शरीफ साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करके बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर बनी गाला हाजिरी दी और इमरान खान के साथ बैठकर मिलकर काम करने के वाले से बात की कि हम आपको बतौर ऑपोजिशन दावत देते हैं कि आप हमारे साथ एक मेज़ पर बैठें और मुल्की जो मामलात हैं उसको डायलॉग के जरिए हल करें, उसको मुज़ाकरात के जरिए उसका दरमियानी रास्ता निकालें। लेकिन इमरान खान साहब की जो गर्दन में सरिया था सर, वो तो बहुत ज़्यादा था ना, क्योंकि जो उनकी गर्दन में सरिया था वो हमेशा से यही था कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मेरी तो कोई फैन फॉलोइंग को नहीं तोड़ सकता। तो खान साहब को हमेशा से शुरू से ही इस बात का बड़ा खुमार रहा और बहुत खुमार था उनके ऊपर और इस बात का भूत सवार था उनके ऊपर। तो सर, ये जो खबर दे रहे हैं सहाफ़ी कि जी खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं नवाज शरीफ, और रीज़न ये दी जा रही है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मुल्क की मामलात को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए मैं समझता हूं कि मुझे इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। ये खबर सर टोटली तौर पर फेक है। इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और इसकी तस्दीक कर दी वजीर खारजा, वफाकी वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब, जब उन्होंने दाता अली अजवेरी हाजिरी दी, दाता साहब हाजिरी दी और उस हाजिरी के मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और इस दौरान उनके साथ बिलाल यासीन साहब जो सूबाई वजीर हैं वो भी मौजूद थे। तो इसहाक डार साहब ने सबसे पहले इस बात को तस्दीक के तौर पर मीडिया के सामने रखा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर चलाई जा रही है कि वो इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं अडयाला जेल, ये बिल्कुल फेक खबर है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने खुले और आम अल्फाज में इस बात की तस्दीक कर दी कि नवाज शरीफ किसी सूरत इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं जा रहे, ना कोई ऐसा प्लान स्केजुअल है और ना ही उनका कोई ज़हन है और ना ही उन्होंने इस बारे में कोई बात की, ना उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा। यह तो होगी सर खबर कि नवाज शरीफ साहब किसी तौर पे इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग इमरान खान के साथ जाएं और वहां पर जाकर कहेंगे जी खान साहब हम आपको रिहा करवा देते हैं, आप बाहर निकलें, वही नाच गाना, वही डांस, वही झूठ, वही बौतान तराशी, वही इल्जामात, वही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां, और फिर बैठकर कहा जाए कि जी खान साहब आपको खुली छूट है, आप इदारों के खिलाफ जितनी गलीज कैंपेन चला सकते हैं, जितना गलीज प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आपको खुली छूट है, आप जितना मर्जी करें। इसका मतलब कि गवर्नमेंट फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले और खान साहब लीडर बन जाएं जेल से आकर और उसके बाद खान साहब को खुली छूट दे दी जाए, तो सर फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे ख़राब होती है, महंगाई कैसे होती है, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी में कैसे इजाफा होता है। जब बाहर निकलेंगे खान साहब तो धरने ही देंगे ना। तो सर खान साहब को पता है कि अब चारा तो कोई है नहीं, तो अब तहरीक इंसाफ के लोगों ने और इस तरह के वो जो सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त जो उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े इज्जतदार दोस्त हैं,
تو وہ تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ چورن بیچا سوشل میڈیا پر، یہ خبر چل گئی کہ جی دیکھو نواز شریف عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اڈیالہ جیل. اور سر نواز شریف جو ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، 3 بار وہ اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، وزیر خزانہ رہے. کیا وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حریف سے ملنے جیل جائیں گے؟ وہ سیاسی حریف جو مذاکرات کو کسی طور بھی مروز خاطر نہیں لانا چاہتا، وہ مذاکرات کو کسی طور بھی جو ہے وہ سیریس نہیں لیتا، وہ خان صاحب جو سیاسی جماعتوں سے کوئی مذاکرات نہیں چاہتے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، تو کیا نواز شریف صاحب ان عمران خان صاحب سے جا کر ترلا کریں گے کہ جی آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں؟ سر یہ بالکل بکواس خبر ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا دوسری خبر وہی جو اسحاق ڈار صاحب نے اس کی بھی تردید کر دی کہ جی پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہو رہی ہے اور وفاق میں صوبوں میں وزارتیں مانگ رہی ہے. وفاق میں، فیڈرل میں اور پنجاب میں، چونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی وزارتیں مانگ رہی ہے اور وفاق میں وزارتیں مانگ رہی ہے. یہ خبر بھی چلائی گئی، اس کو بھی تصدیق کے طور پر اسحاق ڈار صاحب نے میڈیا کے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو رد کر دیا کہ جی کسی طور بھی پیپلز پارٹی جو ہے اس کو وفاقی کابینہ میں شامل نہیں کیا جا رہا اور نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے. انہوں نے کہا اتحادی ہیں اور شروع سے اتحادی اور ابھی بھی رہیں گے. جب سے گورنمنٹ بنی، جب سے یہ 2024 کے الیکشنز میں بننے والی جو مخلوط حکومت ہے، اسی کے سلسلے میں یہ کولیشن گورنمنٹ جو بنی اتحادی جماعتوں پر مشتمل، یہ آگے بھی چلے گی، یہ سسٹم آگے بھی چلنا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی. اچھا پھر ایک اور خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اب میں آ رہا ہوں اصل خبر کی طرف، وہ جو آصف علی زرداری صاحب سے متعلق. دیکھیں سر، آصف علی زرداری پاکستان کے واحد صدر پاکستان تھے اور ہیں، ابھی بھی ہیں، اس سے پہلے 2008 سے لے کر 2013 تک. 2008 فروری 2008 کے الیکشنز، اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت بنی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ان کو پیپلز پارٹی نے ٹرسٹ کے طور پر وزیر اعظم پاکستان کے لیے امیدوار نامزد کیا اور وہ وزیر اعظم پاکستان بنے. اور پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کو صدر مملکت کے لیے نامزد کیا اور صدر مملکت کے طور پر آصف علی زرداری پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ واحد صدر تھے جنہوں نے 5 سال پورے کیے، 2008 سے 2013 تک. وہ 5 سال پورے کر کے گئے. وہ پاکستان کے پہلے صدر پاکستان تھے. اس سے پہلے جتنے پاکستان کے صدور آئے کسی نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی. اور پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر جتنے وزرائے اعظم آئے، کوئی وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم اپنی 5 سالہ انی مدت پوری نہیں کر سکا. اس لیے کیونکہ سر وزرائے اعظموں کو کبھی 58(2)(b) کے تحت گرا دیا جاتا تھا، کبھی جی ان کی حکومتوں کو مارشل لا کے ذریعے گرا دیا جاتا تھا، کبھی جمہوری جو ہے وہ حکومتوں کے خلاف سازشیں رچائی جاتی تھیں. تو سر ماضی میں یہ کچھ چلتا رہا اور پھر یہ ریت ڈالی ایک ایسے جج نے جس کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، جسٹس میاں ثاقب نثار، جس نے پاناما جیسے جھوٹے کیس میں نواز شریف جیسے منتخب وزیر اعظم کو نااہل قرار دلوایا اور 5 رکنی بینچ، وہ جو متنازع ججز تھے، وہ جو 5 ججز تھے وہ متنازع تھے نا، ان کا کانڈکٹ متنازع تھا، تو جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی تھی، سر ان کا فیصلہ جردی کی ٹوکری میں پھینکا اسی عدالت کے ججز نے. یار اسی عدالت کے ججز نے ان کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر اس کو ماننے سے انکار کر دیا. وہی آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، اسی کی تشریح بھی ہوئی، اسی کے تحت جو عدلیہ نے اپنے فیصلے کو ریورس کیا. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی اور وہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد بطور صدر مملکت اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں گے اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صدر مملکت کا چارج سنبھالیں گے. اور یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ یہ خبر پاکستان کے ایک سینئر صحافی، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جناب اعزاز سید صاحب کی، انہوں نے یہ خبر دی اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی خبر پر قائم ہوں. میں اعزاز سید صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ود اے ویری ڈیو رسپیکٹ. میں ان کے تجزیے سے، تبصروں سے، بہت سی چیزوں سے میں نے ان کی حمایت بھی کی ہے، میں نے ان کے تجزیے بھی سنے، تبصرے بھی سنے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں اس خبر سے ود اے ویری ڈیو رسپیکٹ اتفاق نہیں کرتا. سر صدر مملکت بیمار ہیں،
جو بھی ہیں انہوں نے 5 سالہ انی مدت پوری کرنی ہے. صدر ریاست کا ایک اہم ستون ہے, ایک انتہائی اہم منصبدار ہے, اس نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے. یہ خبر انہوں نے دی. اب ہمارے ایک دوست ہیں ایئر وائی نیوز کے بیورو چیف بھی ہیں, نعیم اشرف بٹ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری کی بیماری کی صورت میں یا ان کے استعفے کی صورت میں نون لیگ یہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ نواز شریف کو صدر پاکستان بنا دیا جائے. اچھا, نواز شریف صاحب کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب وہ جس چینل پر بیٹھ کر یہ خبر دے رہے ہیں, میں اس چینل کی جو ہے وہ صحافتی اقدار کے اوپر تو سوال نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ سر بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی پڑتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہاں, نواز شریف صاحب تب انٹرسٹڈ ہوں گے جب آصف علی زرداری صاحب کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی میں آگے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا, تو لہٰذا نون لیگ جو ہے وہ کسی اور کو صدر مملکت بنا دے یا نون لیگ میں سے صدر بن جائے, یا جب پیپلز پارٹی صورت میں انکار کرے. ویسے تو آصف علی زرداری صاحب اگر لیٹ سپوز ریزائن کر بھی دیتے ہیں, چلے مان لیتے ہیں ان کی خبر, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, چلے ان کی خبر مان لیتے ہیں کہ جی اگر آصف علی زرداری صاحب ریزائن کر دیتے ہیں بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان, بطور صدر مملکت, تو سر آصفہ بیٹھی ہیں, بختاور بیٹھی ہیں, بلاول بیٹھے ہیں, اور پورا خاندان بیٹھا ہے. بھائی کی ہو گیا تانوں, پورا خاندان بیٹھا ہے پیچھے. اگر وہ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اگر ریفیوز کر دیتے ہیں کہ جی انکار کر دیتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم نے صدر مملکت نہیں بننا, تو پھر نواز شریف صاحب بن جائیں گے, بات ختم. یار یہ کس نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صدر مملکت بننے جا رہے ہیں؟ فیلڈ مارشل نے آئین اور قانون کا لفظ اٹھایا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ضیاء الحق, پرویز مشرف, یحییٰ خان, ایوب خان نہیں ہیں جنہوں نے اس ملک میں مارشل لا کی حکومتیں قائم کی, جنہوں نے اس ملک میں مارشل لا لگا کر جمہوری حکومتوں کے گلے دبائے, جمہوری حکومتوں کا قتل عام کیا. یہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر وہ سپاہ سالار ہے جس پر پوری امت مسلمہ کو, پوری دنیا کو فخر ہے, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں مدعو کر کے کہہ رہا ہے کہ یار یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا انٹیگریٹی والا چیف آف آرمی سٹاف ہے, جس سے مجھے مل کے خوشی ہوئی ہے, فیلڈ مارشل بنا, اور یہ بہادر سپاہ سالار ہے جس نے بھارت کی پتلونیں گلی کر دی. بھارت, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا سر, یوٹیوب دا پروگرام ہو رہا ہے, تو جس نے بھارت کو 4 نشانے چت کیا, 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. سر بھارت کے پلے تو کچھ نہیں رہا, تو جنہوں نے یہ خبریں دی ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. جن کو صدر زرداری کا استعفیٰ چاہیے سر, وہ ان کی خواہش ہے, ان کی خبر نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے, وقت بتا رہا ہے, حالات بتا رہے ہیں, اور میرے جو موکل ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی, یہ حکومت اپنے 5 سالہ انی مدت پوری کرے گی, اور عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے. اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.